تراویح 8 ہیں یا 20 یا پھر مرضی پر ہے, جو جتنی چاہی پڑھ لے, جتنی چاہے پڑھ لے. میں نے دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی جس میں جتنی چاہے تراویحیں پڑھی جا رہی ہوں. بعض لوگ فتویٰ تو دیتے ہیں کہ کوئی عدد متعین نہیں ہے, لیکن وہ فتویٰ مارکیٹ میں چلتا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یا تو کہیں پوری 8 ہو رہی ہوتی ہیں یا کہیں پوری 20 ہو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ جب آپ کہیں گے نا جتنی چاہو پڑھ لو, امام نے ایک دن 8 پڑھا دی, اگلے دن 12 پڑھا دی, پبلک پکڑ کے امام کو کوڑ دے گی کیا بھائی تو پت, کیونکہ مائنڈ لوگ لے کے آتے ہیں پہلے سے کہ ہم نے کتنی پڑھنی ہے, کتنی ہوں گی یہاں پہ. تو بعض فتوے صرف کچھ اسکالرز بیٹھ کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں, وہ چلنے والے نہیں ہوتے, وہ خود اس پہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے. اہل حدیثوں کی مسجد میں جہاں بھی جائیں 8 ہی ہو رہی ہیں, حالانکہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن پھر جتنی چاہے پڑھ لو تو پوری دنیا میں آپ 8 ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر ان کو پتہ ہے کہ بھائی اسپیسیفک جب تک کوئی عدد نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک عوام کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. اسی وجہ سے چاروں اماموں کا اجماع ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے کہ کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20. 3 امام کہتے ہیں 20 رکعتیں اور امام مالک کہتے ہیں 36 رکعتیں. تو اب یہ عدد متعین کیے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے. تو چونکہ فقہا دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا, انہوں نے عدد متعین کیا. اور ویسے بھی تراویح خلاف قیاس ہے. نفل نماز میں اتنی ساری پبلک کو جماعت کے ذریعے اکٹھا کرنا یہ عام حالات میں جائز نہیں ہے, بدعت عمل ہے, کیونکہ اس کے جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح غائب ہو جاتی ہے. اگر یہ عام نوافل کی طرح جماعت کے ساتھ جائز ہوتی تو امام صاحب کہتے یار ہم نے پورے رمضان نوافل پڑھے ہیں جماعت سے, تو اب حرام تھوڑی ہو گئے, چلو آج دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. نہ, ان کو منع کیا جائے گا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو عدد بھی متعین ہے اور دن بھی متعین ہے. جیسے اگر یہ تہجد ہے تو تہجد کے تو دن بھی متعین نہیں, عدد بھی متعین نہیں ہے. تہجد تو پورے سال ہے. تو جیسے رمضان کی یہ جو تراویح ہے نا, اس کے دن متعین ہے کہ صرف رمضان کی راتوں میں ہی ہوگی, اور کیفیت بھی متعین ہے کہ جماعت سے ہوگی مسجدوں میں. تو اسی طرح یہ کہنا کہ عدد متعین نہیں ہے یہ عقل سے بالاتر ہے. حضرت عمر نے یا تو 20 رکعتیں شروع کی تھی یا 8, کیونکہ 2 ہی روایتیں ملتی ہیں حضرت عمر سے, 8 والی بھی ملتی ہے 20 والی بھی. ہم کہتے ہیں اس 8 والی پر پوری روئے زمین میں کہیں بھی عمل نہیں ہوا, اور اس 8 کی سند میں اضطراب ہونے کی وجہ سے ضعیف بھی ہے. بڑے بڑے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. جو اسکالرز یوٹیوب پہ آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ بالاتفاق صحیح ہے, خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں. وہ اتنے دھڑلے سے آج کل جھوٹ بولا جاتا ہے نا سوسائٹی میں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر چیلنج کرتے ہیں کوئی یہ گولڈن سند ہے, کوئی 8 رکعت والی حدیث کو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم جب حوالے پیش کرتے ہیں, میری آڈیو بیان ہے اس میں پورے میں نے حوالے پیش کیے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس کو مسترب کہہ کے, مسترب حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے, اس کو رد کیا ہے, تو وہ اس کا جواب ہی پی جاتے ہیں. وہ چیلنج ان کے چل رہے ہیں, لوگ ان کے حوالوں سے متاثر ہیں. تو اگر وہ 8 رکعت والی حضرت عمر سے ثابت ہوتی تو اس دور میں کتنی رکعتیں چلتی؟ 8. حرم میں بھی 8 ہوتی, مسجد نبوی میں بھی 8 ہوتی, اور 1400 سال سے حرم اور مسجد نبوی میں 8 ہی چلی آ رہی ہوتی. ابو حنیفہ بھی 8 کے قائل ہوتے, امام شافعی جیسے محدث اور مجتہد بھی 8 کے قائل ہوتے, امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ بھی 8 کے قائل ہوتے, امام مالک بھی 8 کے قائل ہوتے, اور عبداللہ بن مسعود بھی 8 پڑھ رہے ہوتے, اور عثمان بن عفان بھی 8 پڑھ رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ عثمان بن عفان کے دور میں 8 ہوئی, حضرت علی کے دور میں 8 ہوئی. 20 والی تو بہت ساری ملتی ہے ہمیں. تو اس لیے, اور تواتر عملی بھی ملتا ہے. 150-200 سال پہلے فقہا بیان کرتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ہمیں کوئی بھی مسجد نظر نہیں آتی, ٹریولنگ ہوتی تھی نا اس زمانے میں بھی, کہ کہیں بھی ہمیں 20 رکعت سے کم 1 رکعت مل رہی ہو. اور ویسے بھی ایک بات ہے, محدثین نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے. یہ بہت بہت اچھی طرح سمجھو, یہ ہم نے نام نہیں دیا کہ علماء دیوبند یا حنفی یا شافعی لوگوں نے. اس نماز کو تراویح کا نام کس نے دیا؟ بولو, محدثین نے. اس پہ باب جو باندھا جاتا ہے نا تراویح کا, یہ میں اور آپ نہیں, کون؟ محدثین. اب تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے, کیونکہ امام بہقی حدیث لے کر آئے ہیں, روایت لے کر آئے ہیں. حدیث سے میری مراد روایت, کہ اسلاف جو اس کو تراویح کہتے تھے اس لیے کہ اس میں ہر 4 رکعتوں کے بعد لوگ تھوڑا سا وقف کرتے تھے. تو 4 رکعتوں کو انہوں نے ترویحہ کہنا شروع کر, روح آرام کو کہتے ہیں, ترویحہ اس سے نکلا ہے. 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ آرام. تو اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد, ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ. تو اب محدثین نے اس کو نام کیا دے دیا؟ تراویح, فقہا اور محدثین نے. تو اس کی وجہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ تراویح کا نام اس لیے دیا گیا کہ ہر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ جو عربی لغت میں نا ایک ترویحہ 4 رکعت اور تراویح جمع اقصا ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 فرد ہونا ضروری ہے. جیسے رجل ایک آدمی, بھائی چل رہی ہے ریکارڈنگ, رجل ایک آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال 2 سے زیادہ. تو تراویح 2 ترویحوں سے زیادہ, 2 ترویحیں بنتے ہیں 8 رکعتیں, اور تراویح بنتی 8 سے زیادہ. کتنی زیادہ؟